السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین یا صاحب الجمال ویا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے فرہرا تیرا۔ میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ اور نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی، بدلتے ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ معزز سامعین کرام، میرے پیارے دوستوں مسلمان بھائیوں، آئیے ایک مرتبہ کچھ عرض و معروف کرنے سے پیشتر، کچھ سننے اور سنانے سے پہلے عقیدت و محبت کے ساتھ ہم سب کے آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے دوستوں مسلمان بھائیوں، آج 13 ربیع الاول شریف کی تاریخ ہے اور مہینہ ہم سب واقف ہیں کہ آمد سرکار کا مہینہ ہے، سرکار کی آمد کا مقدس و معظم مہینہ ہے، جس میں ہم نے اور آپ نے اپنے آقا کے نام پر جشن منایا، حضور کے نام پر میلاد کیا، اور انشاءاللہ زندگی بھر کرتے رہیں گے۔ انشاءاللہ حضور کو یاد کرتے رہیں گے، کیونکہ حضور کو یاد کرنا ہی ہماری کامیابی کی ضمانت ہے، ہماری زندگی کامیاب ہے، یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ ہم اپنے آقا کو یاد کرتے رہیں، نبی کے نام کا میلاد کرتے رہیں۔ میرے پیارے دوستوں اور عزیز ساتھیوں، میں نے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اس کا مفہوم کہ بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، نہ انہیں کسی قسم کا خوف ہوتا ہے اور نہ کسی طرح کا غم ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی انہیں دنیا کے خوف اور دنیا کے غم سے آزاد فرما دیتا ہے، کیونکہ ان کے دلوں میں رب کی خشیت، خدا کا خوف، اللہ سے ڈرنے والا ان کا جب دل بن جاتا ہے تو اللہ انہیں دنیا کے خوف سے آزاد کر دیتا ہے۔ پھر دنیا کا انہیں خوف نہیں رہتا، بلکہ دنیا ان کا خوف کرتی ہے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ خدا کا نیک بندہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ان کی شان میں کوئی بے ادبی اور گستاخی کر دیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے، کیونکہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں، ایمان والے اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اور اللہ کے جو ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے رسول کا فرمان ہے میرے آقا کا کہ جو ان سے عداوت کرتا ہے وہ اللہ سے عداوت کرتا ہے، جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ اللہ سے دشمنی کرتا ہے، جو ان سے جنگ کرتا ہے وہ رب سے جنگ کرتا ہے۔ تو رب سے جنگ میں
کوئی نہیں جیت سکتا۔ خدا کا مقابلہ دنیا کی ایسی کوئی طاقت ابھی پیدا نہیں ہوئی ہے، اور قیامت تک یا پوری جب تک دنیا قائم ہے قیامت تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جس کی یہ طاقت ہو کہ وہ خدا سے مقابلہ کر سکے۔ یہ میرے رب کی شان ہی بلند و بالا ہے کہ وہ ایک اشارہ فرما دے تو کیا سے کیا ہو جائے، اس کے اشارے کی بات ہے۔ میرے پیارے دوستوں، تو جو رب کا نیک بندہ ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، وہ خدا کا دوست ہوتا ہے، تو انہیں اللہ دنیا کے خوف اور غم سے آزاد کر دیتا ہے۔ تو آج ہی کے دن 13 ربیع الاول شریف کے دن ہم سب کے مخدوم حضرت علاء الدین صابر پاک کلیری رحمت اللہ تعالی علیہ کا آج دن ہے۔ آج ہی کے دن آپ کا وصال ہوا تھا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے تھے، جن کی شان مقدسہ بڑی عظیم ہے۔ ایک جلالی بزرگ ہیں حضرت صابر پاک کلیری رحمت اللہ علیہ کہ جن کی شان یہ ہے کہ ان کے دربار میں جو بھکاری جاتا ہے، جو سائل جاتا ہے، جو مانگنے والا جاتا ہے، وہ خالی نہیں آتا بلکہ اپنے دامن کو بھر کر آتا ہے۔ میرے پیارے دوستو، بڑے پائے کے ولی ہیں، خدا کے بڑے نیک بندے ہیں، اللہ نے اپنی بارگاہ میں انہیں قریب کیا ہے، رب کا قرب آپ کو حاصل ہے۔ میرے پیارے دوستو، وہی صابر پاک کلیری کا آج دن ہے، آج ان کا عرس مقدس بڑی شان و شوکت کے ساتھ، یعنی رڑکی شریف کی سرزمین پر جہاں آپ کا مزار پرانوار ہے وہاں منایا جاتا ہے۔ ہم تمام غلام اور عقیدت مند اپنا نذرانہ، اپنی عقیدت حضور صابر پاک کلیری کی بارگاہ میں خراج پیش کرتے ہیں، جن سے جو ہو سکتا ہے وہ پیش کرتا ہے۔ صابر پاک کی شان و شوکت کا کیا کہنا، روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ آپ کو جلال آ گیا، آپ کو غصہ آ گیا، تو 12 سال تک آپ نے کچھ نہیں کھایا پیا، بلکہ ایک درخت کے پیڑ کے نیچے، ایک روایت میں میں نے سنا کہ ایک درخت کو پکڑے آپ کھڑے رہے، دوسری روایت میں ہے کہ آپ درخت کی ٹہنی کو پکڑ کر آپ کھڑے رہے، اس لیے کہ آپ جلالی تھے، اور آپ کا جلال یہ تھا کہ خدا کی قسم کسی کی ہمت نہیں تھی کہ جو آپ کے سامنے بول سکے، کیونکہ رب نے وہ رتبہ اور مقام عطا فرمایا تھا۔ میرے پیارے دوستو، وہی صابر پاک ہیں۔ آئیے میں ان کا ایک واقعہ بتا دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں حضور صابر پاک بیٹھے ہوئے تھے اور تمام مریدین آپ کے سامنے جمع تھے، اس میں آپ کے مرید اور خلیفہ حضرت شمس الدین پانی پتی ترکی رحمت اللہ علیہ بھی اس میں محفل میں موجود تھے۔ صابر پاک علیہ رحمت و رضوان نے فنا اور بقا کا ذکر فرمایا۔ آپ نے اپنے مریدوں کو سمجھایا کہ یہ ہماری جو دنیا کی زندگی ہے یہ فانی ہے، عارضی ہے، ہمیں 100 سال، 50 سال، 60 سال جینا ہے، اس کے بعد وعدہ الہی کے مطابق ہمیں یہاں سے جانا ہے، یعنی ہماری موت ہوگی، ہمیں مرنا ہے۔ اس کے بعد حضور صابر پاک نے فرمایا کہ اب بقا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ بقا وہ ہے کہ جہاں انسان ہمیشہ رہے گا، اس کی وہاں کی ہمیشہ کی زندگی ہے، دائمی زندگی ہے جو باقی رہنے والی ہے، جسے بقا کہا جاتا ہے۔ تمام لوگوں نے اس بات کو سن لیا، لے حضور صابر پاک نے اپنے انتقال سے پہلے ایک وصیت فرمایا کہ اے لوگوں، جب میرا انتقال ہو جائے تو کوئی میرے جنازے کو غسل نہیں دے گا، کوئی میرے جنازے کو نہلائے گا نہیں۔ مریدین بڑے پریشان ہوئے، حضور آپ کے جنازے کو پھر کون نہلائے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کو ایک کمرے میں بند کر دینا، ایک کمرے کے اندر رکھ دینا، اور اس کے بعد تم لوگ جدھر سے پانی آنے کا راستہ ہے اس طرف تم لوگ نظر کرنا، جب پانی آنے لگے تو سمجھ لینا کہ صابر پاک کے جنازے کو غسل دیا جا رہا ہے، اور جب پانی بند ہو جائے تو سمجھ لینا کہ غسل پورا ہو چکا ہے۔ اب کمرہ کھول کر، دروازے کو کھول کر میرے جنازے کو لا کر باہر رکھ دینا۔ فرمایا میرے جنازے کو کوئی نہیں پڑھائے گا،
मुरीदों ने पूछा हुजूर कौन पढ़ाएगा? आपने फरमाया एक घोड़े पर सवार आएगा, एक घोड़े पर सवार होकर आएगा और वही मेरी नमाज जनाजा को पढ़ाएगा, वही मेरी नमाज को पढ़ाएगा। तमाम मुरीदों ने इस बात को लिख लिया, याद कर लिया। जब हुजूर साबिर पाक का इंतकाल हुआ, मेरे प्यारे दोस्तों मुसलमान भाइयों, जब हुजूर साबिर पाक दुनिया से गए, मुरीदों ने वसीयत के मुताबिक आपके जनाजे को कमरे के अंदर रख दिया और जैसा आपने फरमाया था कि पानी जहाँ से निकलता है, जिस रास्ते से पानी निकलने का जिस तरफ से रास्ता है, मुरीदों ने देखा कि हकीकत में पानी उस तरफ से निकलने लगा। ये एक साबिर पाक की करामत है, ये एक साबिर पाक की उम्दा और अजीम करामत है कि जिनको किसी ने गुस्ल नहीं दिया, बल्कि अल्लाह जाने कि उनके जनाजे को गुस्ल देने वाला कौन है। जब कोई इंसान गुस्ल नहीं दे रहा है तो या तो अल्लाह के फरिश्ते दे रहे हैं या कोई और है। बहरहाल ये साबिर पाक अलैहि रहमत व रिजवान की जिंदा करामत है कि आपको किसी ने गुस्ल नहीं दिया, आपके जनाजे को किसी ने नहीं नहलाया, बल्कि आपके जनाजे को अल्लाह जाने या अल्लाह के फरिश्तों ने नहलाया। ये रब बेहतर जानता है। मुसलमानों, उसके बाद जनाजे को कमरे से निकालकर मैदान में रख दिया गया, बाहर लाकर रख दिया गया। अब जोहर हो गई, आया नहीं। असर की नमाज हो गई, नमाज पढ़ाने वाला नहीं आया। जब मगरिब का वक्त हो रहा है, यानी सूरज डूब रहा है, ये तमाम लोग बेचैनो बेकरार हैं कि साबिर पाक की वसीयत है, हजरत की वसीयत है कि मेरी नमाज जनाजा तुम में से कोई नहीं पढ़ाएगा, बल्कि एक घोड़े पर सवार आने वाला आएगा, वही मेरी नमाज को पढ़ाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, तमाम महफिल में जितने भी हैं सब बेचैनो बेकरार हैं। यकाएक धूल उड़ती है, कुछ जमीन से धूल उड़ती है, सबकी निगाह गई तो क्या देखा कि एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। वो आया, उसने मजलिस में आने के बाद लोगों से पूछा साबिर पाक का जनाजा यही है? उन सब ने जवाब दिया हाँ यही है। आपने कहा, उस आने वाले ने कहा चलो नियत बांध लो, नमाज जनाजा के लिए तैयार हो जाओ, मुझे ही साबिर पाक ने वसीयत की थी नमाज जनाजा पढ़ाने की। मेरे प्यारे दोस्तों, सब ने सफ़े बांध ली, नमाज जनाजा की नियत कर ली, सब ने नमाज पढ़ ली। उसके बाद जब सब नमाज से फारिग हो गए, नमाज जनाजा की नमाज हो चुकी, उस सवार ने जो अभी घोड़े पर आया था, वो जब घोड़े पर सवार हो गया जाने के लिए, तो हजरत शमसुद्दीन पानीपती तुर्की रहमतुल्लाह अलैह ने उनका पैर पकड़ लिया और कहा ए जाने वाले, ये तो बता दो कि तुम हो कौन? मैंने तो आपको कभी नहीं देखा है, ना पीरो मुर्शिद से आपका तस्करा सुना है, आप कौन हो, आपका नाम क्या है? जब हजरत शमसुद्दीन ने उनकी बारगाह में अर्ज किया, उन्होंने कहा नहीं ये मत जानो मैं कौन हूँ, ये जानने की कोशिश ना करो। जब हजरत शमसुद्दीन ने कई मरतबा मुतालबा किया, कई मरतबा इसरार किया, तो आपके पूरे जिस्म पर नकाब डला हुआ था, पूरा जिस्म पर्दे में था। आपने अपने चेहरे से जब पर्दे को हटाया तो हजरत शमसुद्दीन पानीपती लरस गए, कांप गए। आपने देखा जब चेहरा तो घबरा गए, और जब घबराए तो उस सवार ने कहा ऐ शमसुद्दीन घबराओ नहीं, मैंने बहुत साल पहले तुम लोगों को एक मजलिस में फना और बका का मामला समझाया था, आज उसकी असल में तुम्हें आज हकीकत दिखाने आया हूँ। शमसुद्दीन पानीपती ने कहा ऐ पीरो मुर्शिद ये क्या है? कहा जो सामने लेटा हुआ है, चारपाई पर लेटा है, वो फना है, जो तुम्हारे सामने घोड़े पर सवार है, पर्दे में है, ये बका है, उसे मौत आ गई है, इसे कभी मौत नहीं आएगी। नमाज जिसका जनाजा रखा हुआ है वो भी साबिर पाक है, और जो जनाजा पढ़ाने वाला है वो भी साबिर पाक है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये उनकी जिंदगी थी। आपकी ये जिंदा करामत है कि आपने फना और बका जिंदगी के फलसफे को आपने वो समझा दिया जो रहती दुनिया तक मुसलमान इसको याद भी करेंगे और इस पर अमल भी करेंगे, इसलिए कि दुनिया की ज़िंदगी फ़ानी है,
یہ چند روزہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی، لیکن آخرت کی زندگی کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، یہ دائمی ہے، یہ باقی ہے، یہ سرمدی ہے، یہ رہنے والی ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو صابر پاک کا غلام بنائے، ان کا عقیدت مند چاہنے والا بنائے۔ حضور صابر پاک کو ہمارا یہ عقیدت، ہمارا یہ نذرانہ اور ہماری عقیدت صابر پاک کی بارگاہ میں مولا قبول فرمائے۔ اللہ تعالی ان تمام اولیاء کاملین کا سایہ ہم سبھی کے سروں پر قائم و دائم رکھے، اور ان کا فیضان، ان کا کرم ہمیں یوں ہی ملتا رہے، ہم اسی کے صدقے میں جیتے رہیں، اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ایمان پر قائم و دائم رکھ، اور ایمان پر زندگی اور ایمان پر موت عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔